بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 104 پڑھ لیا اور اس میں ہم نے ٹاپک نماز کے متعلق پڑھا، قبلہ کے احکام پڑھے، اس طرح مختلف چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو ابھی سبق نمبر 105 شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ٹاپک اور عنوان نماز ہی ہے، لیکن ذیلی ٹاپک جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہیں گے، بلکہ نمازی کی لباس کے شرائط جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 799، 790، 791 اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 799، اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں اسے نماز کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں اسے نماز کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جی مسئلہ نمبر 790، اس کا ٹاپک عنوان نماز ہے اور ذیلی ٹاپک جو ہے شرائط نماز بیان ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے، چنانچہ اگر اس نے لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ اس صورت کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر نماز کے دوران اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کرے جو بعد میں مسئلے میں بیان کیا جائے گا۔ یعنی انسان جو ہے وہ کوئی بھول جاتا ہے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے تو اس نے اگر لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا ہو تو احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر لاپرواہی نہ ہوگی تو پھر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی اگر وہ نماز کا وقت گزر گیا تو قضا کرے گا، لیکن اگر نماز کے دوران اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کرے جو اس کے بعد بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 791، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ جو شخص وسیع وقت میں نماز میں مشغول ہو، اگر نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اس صورت میں اگر بدن یا لباس کو پاک کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا لباس اتار دینے سے نماز نہ ٹوٹے تو نماز کے دوران بدن یا لباس پاک کرے یا لباس تبدیل کرے۔ اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دے، لیکن جب صورت یہ ہو کہ اگر بدن یا لباس پاک کرے یا اگر لباس بدلے یا اتارے تو نماز ٹوٹتی ہو، اگر لباس اتارے تو برہنہ ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو نماز کے دوران اسے علم ہو جائے، پتہ چلے کہ نجس ہے اور دوران ہی وہ حل کر سکتا ہو، اور اگر وہ برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جب ٹوٹ جائے گی تو پھر نماز کو دوبارہ پاک لباس کے ساتھ پڑھے۔ خلاصہ یہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 792، اس کا ٹائٹل اور عنوان نماز ہے۔ جو شخص تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہو، اگر نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس کا لباس نجس ہے اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اگر صورت یہ ہو کہ لباس کو پاک کرنے یا بدل دینے یا اتارنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو اور وہ لباس اتار سکتا ہو تو ضروری ہے کہ لباس کو پاک کرے یا بدلے
یا اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دے اور نماز ختم کر دے، لیکن اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو نہ ڈھانپ رکھا ہو، وہ لباس پاک نہ کر سکتا ہو، اس سے بدل بھی نہ سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس نجس لباس کے ساتھ نماز کو ختم کرے۔ تو نماز کے دوران ہی پتہ چلا ہے لباس کے نجس ہونے کا، تو اس کو نجس ہی لباس کے ساتھ نماز کو مکمل کرے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے، اتار نہیں سکتا، تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ جی مسئلہ نمبر 793، اس کا ٹاپک عنوان نماز ہے۔ کوئی شخص جو تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہو اور نماز کے دوران پتہ چلے کہ اس کا بدن نجس ہے، اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اگر صورت یہ ہو کہ بدن کو پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو بدن کو پاک کرے، اور اگر نماز ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں نماز تمام کرے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ جی تنگ وقت ہے اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ٹوٹتی بھی ہے اور بدن کو پاک بھی نہیں کر سکتا، اگر نماز ٹوٹتی نہ ہو تو پھر تو پاک کرنا ضروری ہے، اگر ٹوٹتی ہے تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں نماز کو مکمل کرے گا اور صحیح ہوگی، کیونکہ وقت بھی تنگ ہے اور نماز بھی ٹوٹتی ہے۔ مسئلہ نمبر 794، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی نماز ہے۔ ایسا شخص جو اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بارے میں شک کرے اور جو سجود کرنے پر کوئی چیز نہ پائے اور نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے اس کا بدن یا لباس نجس تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے جستجو نہ کی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ تو ایسے شخص جو بدن اور یا لباس پاک ہونے کے بارے میں شک کرے، جستجو کرنے پر کوئی چیز نہ پائے تو نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر اس نے جستجو نہ کی ہو تو احتیاط لازم پر نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ جستجو کرنا بڑا اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہاں سے جیسا کہ پتہ چل رہا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 795 ہے۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ توزیع مسائل کا مسئلہ نمبر ہے۔ فقہی احکام کے سلسلے میں ہم توزیع مسائل سے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ نماز کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نہیں ہوا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ سادہ سا مسئلہ ہے، آپ کی توجہ دلانے کے لیے ہم اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں، ورنہ انتہائی آسان اور سادہ۔ کوئی شخص اپنا لباس پاک کرے، دھوئے، یقین ہو جائے کہ لباس تو پاک ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ لباس تو نجس تھا، اس کی نماز صحیح ہے۔ جی مسئلہ نمبر 796، اس کا عنوان بھی یہی نماز اور شرط نمازی کی لباس کی شرائط کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اسے یقین ہو کہ یہ نجس خون میں سے نہیں ہے، مثلا اسے یقین ہو کہ مچھر کا خون ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس خون میں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس سے پہلے والے مسئلے کی طرح ہی لیکن مثال فرق رکھتی ہے۔ ایک شخص کو شک ہو کہ یہ خون جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن مچھر کا خون ہے جو نجس نہیں ہوتا، جس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس نمازی پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو ایسا خون تھا جو ایسے جانور کا جو
اچھل کر نکلتا ہے اور خون جہندہ رکھنے والا تو وہ خون تھا، وہ چھینٹ تھی، وہ قطرہ تھا، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 997، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس کے بدن یا لباس میں جو خون ہے وہ ایسا نجس خون ہے جس کے ساتھ نماز صحیح ہے، مثلا اسے یقین ہو کہ زخم اور پھوڑے کا خون ہے، لیکن نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ ایسا خون ہے جس کے ساتھ نماز باطل ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلے مسئلے کی طرح سیم، صرف مثال بدلی ہے۔ اگر اس کو یقین تھا پہلے کہ مچھر کا خون ہے، اسی طرح اس کو یقین ہو کہ زخم اور پھوڑے کا خون ہے جو نجس نہیں ہوتا عام طور پر، تو لیکن نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ ایسا خون ہے جس کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 798، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ ایک چیز نجس ہے اور گیلا بدن یا گیلا لباس اس چیز سے چھو جائے اور اسی بھول کے عالم میں وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ ایک چیز نجس ہے اور گیلا بدن یا گیلا لباس اس چیز سے چھو جائے اور اسی بھول کے عالم میں وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے یاد آئے کہ اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس کا گیلا بدن اس چیز کو چھو جائے جس کا نجس ہونا وہ بھول گیا ہو اور اپنے آپ کو پاک کیے بغیر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو اس کا غسل اور نماز باطل ہے۔ یہ بھی سادہ سی بات ہے، یہاں بھول کا مسئلہ ہے، تو بھول کس چیز کو کوئی شخص بھول جائے کہ ایک چیز نجس ہے اور گیلا بدن یا گیلا لباس اس چیز سے چھو جائے، نجس چیز کو بھول گیا، پھر کوئی گیلا بدن یا لباس اس کے ساتھ ٹچ ہوا، اسی بھولے کے عالم میں وہ نماز پڑھ لے، نماز کے بعد اسے یاد آئے، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کا گیلا بدن یا اس کی چیز کو چھو جائے جس کا نجس ہونا وہ بھول گیا ہو اور اپنے آپ کو پاک کیے وہ بغیر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو اس کا غسل اور نماز دونوں باطل ہے۔ ایک ہے جس کے ساتھ وہ ٹچ ہو وہ بھول گیا تو نماز صحیح، لیکن جو خود اس نمازی کا لباس ہے اس کے بارے میں اگر وہ بھول گیا تو پھر وہ نماز باطل ہے۔ جی ماسوائے اور صورت کے کہ غسل کرنے سے بدن بھی پاک ہو جائے اور پانی نجس نہ ہو، جیسے آب جاری سے غسل کرے اگر وضو کے گیلے اعضاء کا کوئی حصہ اس چیز سے چھو جائے جس کے نجس ہونے کے بارے میں وہ بھول گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس حصے کو پاک کرے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کا وضو اور نماز دونوں باطل ہیں۔ ماسوائے صورت کے کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضاء بھی پاک ہو جائیں اور پانی نجس نہ ہو، جیسے آب کر یا جاری پانی۔ جی تو یہ انتہائی سادہ سا اس کا ہے کہ وہ جو نجس ہوا تھا بدن یا لباس وہ پانی اس اتنا نجس نہ ہو، وہ اس کی سوائے اس صورت نہ ہو کہ غسل کرنے سے بدن بھی پاک ہو جائے اور پانی نجس ہو جائے، جیسے آب جاری سے غسل کرے اور وضو کے لیے گیلا اعضاء کا کوئی حصہ اس چیز سے چھو جائے جس کے نجس ہونے کے بارے میں بھول گیا ہو، اس سے پہلے کہ وہ اس کو حصے کو پاک کرے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کا وضو اور نماز دونوں باطل ہے، ماسوائے اس صورت کے کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضاء بھی پاک ہو جائے اور پانی نجس نہ ہو، جیسا آب کر یا جاری پانی میں ہوتا ہے۔ جی 799 مسئلہ نمبر، جس شخص کے پاس صرف ایک لباس ہو اگر اس کا بدن اور لباس نجس ہو جائے اور اس کے پاس ان میں سے ایک کو پاک کرنے کے لیے ہی پانی ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ بدن کو پاک کرے گا اور نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن صورت کچھ ہو ایک اور بدل بن رہی ہو کہ نجس لباس زیادہ شدید ہو اور بدن کم، تو پھر اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ لباس اور بدن میں سے جسے چاہے پاک کرے اور پھر دوسرے نجس کے ساتھ ہو وہ نماز پڑھے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، اور یہاں تک ہم نے مسئلہ نمبر 799 پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مسئلہ 800 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔